دوستو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی مخلوقات میں سے 3 ایسی اہم ترین مخلوقات ہیں جنہیں نہایت اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جنات، نمبر 3 فرشتے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر صرف انسانوں اور جنات میں نفس پرستی اور خواہشات کا مادہ پیدا کر کے انہیں اپنی مرضی یا رائے کا اظہار کرنے کی آزادی بھی دے دی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر سکے۔ جبکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خاص مخلوق ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ حکم الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، اعمال نامہ تیار کرنے سے لے کر قبر میں سوال کرنے تک، اور جنت میں جنتی لوگوں کی خدمت یا جہنم میں جہنمی لوگوں کو سزا دینے کے لیے، فرشتوں کا تعلق انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس سے مرنے تک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام 600 پروں والا ایک فرشتہ، 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغامات پہنچانے والا فرشتہ، تمام نبیوں کا معلم اور مددگار بننے والا فرشتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رک گئے تھے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان تمام حقائق کو پیش کروں گی جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ تمام فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہے۔ دوستو، ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام شامل ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ فرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے، لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، میکائیل کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہے۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ منسلک ہو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدوس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے، اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، بیماریوں، تلاش معاش سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح سے کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر کی گئی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں، اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے آؤ۔
تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں کے اوپر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم پر 12 دفعہ نازل ہوئے، حضرت ادریس پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء اکرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرت رفتار کا عجیب واقعہ بتاتی چلوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ 4 مواقع کون سے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور چھری الٹا دوں۔ چنانچہ میں نے چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچ کر چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو مجھے حکم ہوا کہ کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور گرنے سے پہلے وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ، خدا نے مجھے فرمایا تھا، جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی نہیں اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ روح البیان۔ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری دفعہ دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا، اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے کمبل اڑا دو۔ لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی
آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کی شرک بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سن لیجئے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار رہے۔ نبی کی ہجرت ہو یا جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہمیشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ بقیہ غرقت میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی بھی چیز نظر نہ آتی تھی۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل وہیں پر رک گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ جی تو دوستو، یہ تھی کچھ باتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے